السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورۃ الکہف۔ اس میں آیت نمبر 58 آج ہمیں پڑھنی۔ یہ ایک رکوع ہے جو پورا کنیکٹڈ ہے۔ اس کی بات، اس کے مین ٹاپک کیا ہے؟ پہلی آیت وہی اس پورے کو بتا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ہر طرح سے سمجھا دی ہے، مگر انسان ہے کہ بحث کرنے میں سب سے آگے ہے۔ یہ ہے اس پورے رکوع کا مین ٹاپک کہ انسان مانتا نہیں ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 25%۔ قرآن حکیم کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے ہیں، اور قرآن حکیم کا کلیم یہ ہے کہ قرآن کے سامنے کوئی دوسرا مذہب ٹک نہیں سکتا۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ صرف 25% مسلمان ہیں؟ 25% عیسائی ہیں، وہ جن کے بارے میں قرآن نے بہت زیادہ ڈسکشن کیا ہے۔ مثلاً یہ ایک آدمی عیسائی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے عیسائیت صحیح لگتی ہے۔ اسے کیوں صحیح لگتی ہے؟ کیونکہ عیسائیوں نے اس کے جو دلائل دیے ہیں وہ سمجھ میں آتی ہے، ان کو لگتا ہے ہاں یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ان تمام باتوں کو جو انہیں ٹھیک لگتی ہیں ایک ایک کر کے اسے ریفیوٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن پڑھے گا، اگر کوئی عیسائی، تو وہ جو باتیں پہلے صحیح سمجھتا تھا اس کو ان باتوں کے اندر فالٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور کوئی آدمی بھی کمپلیٹلی غلط نہیں ہوتا، کوئی آدمی بھی 100% غلط نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ریئل لائف شروع ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، ہمیں آخرت کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، یہ ساری باتیں کرسچنز مانتے ہیں، اسی لیے تو کرسچن ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک اچھی بات کے اندر غلط باتیں شامل کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی ایک بہترین پیغام لے کر آئے تھے جو لوگوں کو جہنم سے بچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے جو اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت جانے کا راستہ دکھا دیں۔ اسی کو سیویئر کہتے ہیں، یہی مطلب ہے سیویئر، نجات دہندہ، وہ کہ جو آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ ہر رسول سیویئر ہوتا ہے، وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں، مگر عیسائیوں نے اس لفظ کو چینج کر دیا، سیویئر کا مطلب یہ لے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یعنی شفاعت کریں گے۔ اب آپ چاہے جتنے گناہ کرتے رہیں، جتنی نیکیاں کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی جنت میں لے جائیں گے اور کوئی نہیں لے جائے گا۔
حالانکہ اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہے بھائی، ہر آدمی نیکیاں اور اس کے گناہ وزن کیے جائیں گے، ہر آدمی اپنی محنت سے جنت میں جائے گا، اپنے گناہوں سے جہنم میں جائے گا، کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ نہیں اٹھائے گا۔ عیسائیوں نے یہ بات شامل کر دی ہے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا، وہ جو اللہ نے منع کیا تھا، وہ ایک گناہ سب کے اندر آ چکا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم سب گناہ گار ہیں، جہنمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، باپ کا گناہ کا سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی۔ پھر عیسائیوں نے اس میں ایک اور بہت بڑی بات کر دی کہ آپ چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، وہ جو پہلا گناہ ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے، جو غلطی ہو گئی تھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ساری زندگیاں نیکیاں کرتے رہیں پھر بھی جہنم میں جائیں گے، جتنی معافیاں مانگ لیں، کیونکہ آپ پیدا ہی گناہ گار ہوئے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزانہ برتھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی فادر نہیں، صرف مدر ہے، یہ معجزانہ برتھ ہے جو قرآن کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، مگر وہ تھے انسان ہی۔ تو عیسائی کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب وہ انسان ہے ہی نہیں، اس کا مطلب وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گناہ لگا ہی نہیں جو باقی سب کو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام معصوم تھے، سب گناہ گار تھے سوائے ان کے، اور وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ وہ کیوں سولی پہ چڑھے؟ باقی تمام انسانیت کے ساتھ جو گناہ لگا ہوا ہے اس کو مٹانے کے لیے۔ یہ ہے کرسچینٹی، اس پہ ہنسی آ جائے ہمیں، اتنی مضاحکہ خیز باتیں ہیں یہ۔ ایک نے سے غلطی ہوئی باپ سے، آدم علیہ السلام، سارے جہنمی، آدمی پیدا ہی جہنمی ہوتا ہے، اور ان کے گناہ کی توبہ یہ ہے کہ ایک معصوم اس کو سولی پہ چڑھا دیں، یعنی گناہ کسی اور نے کیا ہمارا، اور توبہ کسی اور نے کی ہماری۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ غلط بات، باقی سارے اچھی باتیں ہیں کرسچینٹی کے اندر، یہ ایک دو غلط باتیں اتنی بڑی تھیں کہ اس نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دی۔ تو قرآن آتا ہے، ان کی یہ سارے دلائل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہاری یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ والی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ والی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کرتا ہے قرآن۔ قرآن بتاتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام واقعی بغیر فادر کے پیدا ہوئے تھے، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے، تم بالکل صحیح کہتے ہو کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ پرندہ بناتے تھے مٹی سے، پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ والی بات تمہاری غلط ہے کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ خدا ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہرگز نہ سولی پہ چڑھائے گئے، وہ ہرگز قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور کوئی آدمی کسی دوسرے کا گناہ کی سزا نہیں جھیلے گا، اور کوئی کسی دوسرے کی طرف سے توبہ نہیں کرے گا۔ ہر آدمی خود گناہ کرتا ہے، خود توبہ کرتا ہے، اور آدمی کو قیامت کے دن وہی ملے گا جو اس نے نیکیاں کی، کسی اور نے نہیں۔ لیکن پھر بھی آج دنیا میں کتنے فیصد کرسچن ہیں؟ 25%۔ اب آپ کہیں یہ بیچارے یا تو ایسے ہوں گے، ان کے دماغ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، انہیں باتیں ہی نہیں سمجھ میں آتی، قرآن کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان کو کسی نے آج تک سمجھایا نہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر طرح سمجھا دیا ہے، جتنا کلیئر کیا جا سکتا تھا کیا جا چکا، پھر مانتے کیوں نہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت بحث کرتا ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ میں نے نہیں ماننا، اس کو کوئی منوا نہیں سکتا۔ یہ ہے اس رکوع کا ٹاپک۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انسان کیوں ایمان نہیں لاتا؟ انسان اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے ان سے پہلے والوں کو دیے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ مردے زندہ کیوں نہیں کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھ کر کون ایمان لایا؟ فرعون تو نہیں لایا، کوئی بھی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے دیکھ کر صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے،
تو معجزے دیکھ کر تو کوئی بھی ایمان نہیں لاتا. اگر تمہیں دکھا بھی دیے جائیں پھر بھی نہیں مانو گے, بولو گے کہ یہ جادو ہے. اور اگر واقعی ایک شخص ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن کافی ہے. ہم نے ان کو قرآن دے دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین, انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور قیامت میں بھی. یہ رول ہے, اور یہی بات ہے جو ہر رسول نے آ کر کہی, اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم پہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا. تو کہتے تھے کوئی عذاب نہیں آ رہا. مکے والے کہتے تھے 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ باتیں سنتے سنتے کہ میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا, نہ کوئی عذاب آ رہا ہے نہ کوئی کچھ ہو رہا ہے. تو فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے, عذاب لانا نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ڈیمانڈز کر رہے تھے جو پچھلی آیت میں آئی تھی, آیت نمبر 55 میں 2 ڈیمانڈز, معجزہ دکھائیں یا عذاب لائیں. اگر آپ رسول ہیں تو یا تو معجزہ دکھائیں یا عذاب دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں. بلکہ دوسری جگہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں اگر میرے ہاتھ میں ہوتا وہ کہ جو تم مانگ رہے ہو تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ تو تمہارا رب ہے جو تمہیں ٹائم دے رہا ہے, میں تو دیتا بھی نہیں. سورہ انعام میں کیا کہا, اے نبی ان کو بتا دیں میرے ہاتھ میں اگر عذاب ہوتا تو میں کب کا دے چکا ہوتا تمہیں, مگر تمہارا رب تمہیں ٹائم دے رہا ہے. قرآن حکیم میں بار بار ہے اے نبی ان کو ٹائم دیں, وصبر وصبر. ان کے والدین کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا, 2500 سال سے مکے میں کوئی نبی نہیں آیا, اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہیں. ان کو ٹائم دیں, آپ صبر کریں, آپ دعوت دیتے رہیں, جس کو ایمان لانا ہوگا وہ لے آئے گا, جس کو نہیں لانا ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اور ہوا بھی ایسے ہی. جب مکہ فتح ہوا تو سارے مکے والے مسلمان ہو گئے. آج ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں. وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, وہی لوگ آج ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں. مکے کی میجورٹی مسلمان ہو گئی, صرف 700 لوگ مرے پوری سیرت میں, اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک. صرف 700 یا 750 کافر مکے کے اس دوران مارے گئے. جو زندہ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 99% مکے کی پاپولیشن ایٹ دی اینڈ مسلمان ہو گئی, جنت میں پہنچ گئی. اس وقت کیا لگ رہا تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے کہ یہ دشمن ہیں, ان کے اوپر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اے نبی ابھی نہیں, ہر چیز کا ایک ٹائم, ان کو ٹائم دے. تو یہ 2 چیزیں مانگ رہے رسول سے, یا تو معجزہ دکھائیں یا عذاب دکھائیں. عذاب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا جب ٹائم لکھا ہوا ہے جب ہی آئے گا, رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے عذاب دینا. اور اے نبی ان کو بول دے میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا. تم نے مجھے جتنا تنگ کیا ہوا ہے, جتنا مجھے تم نے ستایا ہوا ہے, بار بار قرآن میں ہمیں معلوم ہے نبی آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے, یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کو دکھ دیتے ہیں, آپ صبر کریں. دوسری چیز معجزہ مانگتے ہیں, اور یہ بھی قرآن میں ہے بار بار, یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بات ہے کہ اے اللہ ان کو معجزہ دکھا دے, یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو دکھا دے. صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں. سورہ انعام میں بار بار یہ بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے صحابہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں, اگر ان کو دکھا دیا جائے معجزہ یہ نہیں لائیں گے ایمان. اور وہ قسمیں کھاتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اور وہ پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے اللہ کی اگر ہمیں معجزہ دکھا دیا ہم لازماً ایمان لے آئیں گے. تو صحابہ کے دل میں یہ بات آتی تھی اللہ کو دکھا دینا چاہیے کوئی معجزہ. اللہ نے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ, یہ بات تمہیں کیسے سمجھائی جائے, أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, اگر وہ آ گیا ان کے سامنے معجزہ یہ نہیں لائیں گے ایمان. کوئی نہیں لایا معجزے دیکھ کر ایمان, لیکن مہلت ختم ہو جائے گی.
جب تک معجزہ آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا جائے مہلت چلتی رہتی ہے، عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا اصول ہے، اگر کوئی بہت بڑا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے، مگر وہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہر بہہ جائے مکہ میں کوئی نہر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رسول ہیں تو اللہ سے کہیں کہ یہاں دریا بہا دے، اور اگر ان کے کہنے پر اللہ دریا بہا دیتا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کے قتل کر دیتا۔ اگر معجزہ جو تم نے مانگا وہ تمہیں دکھا دیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، اس کے بعد مہلت ختم، یہیں اسی وقت آئے گا عذاب۔ اور سیرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب فرشتے کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دے دے، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو معجزہ دکھا دیا جائے جو یہ کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ بھی دکھا دے گا، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائے دیکھنے کے بعد تو ان کو ابھی مار دیا جائے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ٹائم دیا جائے، ان کو وقت دیا جائے سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے، تو پھر معجزہ نہیں دکھایا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوز کیا کہ نہیں، معجزہ نہ دکھایا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، کیونکہ پتہ تھا ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آخری میں سارے بچ گئے، سارے صحابہ بن گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اس وقت اگر ان کی بات مان لی جاتی معجزہ دکھانے کی تو سارے مار دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ کو معلوم ہے میرے بندوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ اب یہ دو ڈیمانڈز کر رہے تھے، ہم نے جو آیت نمبر 56 میں پڑھی تھی، اگر آپ رسول ہیں تو یا تو عذاب لے آئیں یا معجزہ دکھا دیں۔ اور ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد والی آیت میں کہ کیوں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی لگ گئی ہے، ان کو حق بات نہیں سجائی دیتی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 58، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب الغفور ہے، بہت معاف کرنے والا، وذو الرحمہ، ربک الغفور ذو الرحمہ، اور رحمت والا۔ ذو الرحمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ سے پہلے ذو لگا دیں، ذو زال واو، تو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں والا، ذو الرحمہ مطلب رحمت والا۔ اسی طرح یہ کبھی ذو ہوتا ہے، کبھی ذا ہوتا ہے، کبھی ذی ہوتا ہے، جیسے ذی شان۔ ذی شان کا کیا مطلب ہے؟ شان والا۔ ذو شان، ذا شان، ذی شان، یہ تینوں آتے ہیں عربی میں۔ تو ذی شان کا مطلب ہوتا ہے شان والا، پھر یہ کسی کا نام بھی ہوتا ہے، ذی شان نام ہو جاتا ہے۔ تو ذو الرحمہ کا مطلب ہے جیسے ذو الجلال والاکرام قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ذو الجلال مطلب جلال والا۔ تو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی آپ کا رب غفور ہے، بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ رحمت والا۔ اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، عجل جلدی کر دینا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لانے میں جلدی کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنا شروع کر دے ان کے گناہوں پر تو ابھی آ جائے عذاب۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص چوری کرے اور جیسے ہی چوری کرے اس کے اوپر بجلی گر جائے۔ ایک شخص جو ہے وہ ایک آدمی کو مار دے، قاتل، جیسے ہی آدمی کو مار دے اس کے اوپر بجلی گر جائے۔ یا ایک شخص جو ہے وہ کرپشن کرے پاکستان میں، لوگوں کا مال کھا لے یا رشوت لے لے۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ لوگ تو نہیں بائک چلاتے بغیر لائسنس کے، گناہ ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ۔ گناہ کی ڈیفینیشن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، اللہ کی حکم نہ ماننا گناہ ہے نا، ہاں یا نا؟ رسول کا کہنا نہ ماننا گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک تھرڈ کیٹیگری بھی ہے اور وہ ہے حکمران، حکمران اور علماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، تم میں سے جو اولو الامر ہے۔ اب اولو الامر کی ڈیفینیشن وہ جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے۔ فیصلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے پولیٹیکل یا قانون،
قانون بنا دیا بھائی ریڈ لائٹ پہ رکنا ضروری ہے، بائک چلانے کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے، یہ قانون بن گیا۔ اب اس قانون پر فالو کرنا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات فرض ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا، حکمران کی بات مانو۔ اسی طرح فتویٰ، اب ایک چیز ہے کہ بھائی فلاں چیز حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے علماء کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں تو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں نہیں یہ جائز ہے۔ اب سارے علماء ایک بات کہہ رہے ہیں حرام ہے، میں پھر بھی نہیں مانتا، تو بس پھر یہ بھی گناہ ہے، انلیس یہ کہ حکمران کوئی ایسا قانون بنا دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو پھر آپ نہ مانیں۔ مثلا کل کو اگر یہ قانون بن جائے کہ رمضان میں کوئی روزے نہیں رکھے گا ورنہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اب یہ قانون بن گیا، اب یہ قانون آپ کو ایک ایسے حکم سے منع کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر ہے، یہ حکم ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح کل کو اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی اسکول میں آئے گا پہلے شراب کی ایک چسکی لے گا پھر اندر آئے گا، بھئی یہ قانون ہے بس پاکستان میں، تو یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ والا قانون صحیح نہیں ہے بھائی، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یا آپ سے کہا جائے سب کو اپنی گاڑیوں کی انشورنس کرانا ضروری ہے، ارے گاڑیوں کی انشورنس کو ہم جائز نہیں سمجھتے تو ہم نہیں کرائیں گے، یہ والا نہیں مانیں گے۔ مگر ریڈ سگنل پہ رکنا قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ نہیں۔ بائک چلانے سے پہلے لائسنس ضروری ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ نہیں، تو پھر فرض ہے۔ اب اگر آپ بغیر لائسنس کے بائک چلائیں گے تو آپ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک گناہ ہو گیا۔ اب فرض کریں کوئی آدمی بغیر لائسنس کے بائک چلائے اور اس پہ بجلی گر جائے، جیسے ہی کوئی آدمی کوئی گناہ کرے اس پہ سزا آ جائے، جھوٹ بولے زبان لٹک جائے، چوری کرے ہاتھ کٹ جائے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو سارے سیدھے ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کا موقع نہیں ملا۔ توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے آدمی ساری زندگی، اللہ زبان نہیں کاٹ رہا، اللہ بولنے دے رہا ہے، کیوں؟ اللہ ٹائم دیتا ہے کہ یہ آدمی توبہ کر لے، کیونکہ اگر توبہ کرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے زبان لٹکائے پھر رہے ہوتے ہم سب، اگر اللہ تعالیٰ رحمت والا اور غفور نہیں ہوتا تو ہم سب کی زبانیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ابھی سب کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ گناہ تو سب نے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تاکہ توبہ کر لیں۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب الغفور ہے، بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ رحمت والا، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں پکڑنا شروع کر دے ان کے گناہوں پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر ابھی عذاب آ جائے، فوراً جلدی کر دے ان پر عذاب لانا۔ بل لہم موعد، نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت طے ہے، ایک ٹائم آئے گا جب ججمنٹ ہوگی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا۔ بل لہم موعد، موعد کیا ہے؟ ایک دنیا کے عذاب کا ٹائم ہے۔ اب پاکستان میں سارے رشوت لے رہے ہیں، کرپشن چل رہی ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں معصوم مسلمانوں کو، بلکہ اب تو ڈرون حملے کر رہے ہیں معصوم شہریوں کے اوپر، جھوٹ بول کے کرپشنیں کر رہے ہیں۔ ایک ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو صحیح ہو جائے، جب تک وہ ٹائم نہیں آ جاتا مہلت دی جائے گی کہ صحیح ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ۔ جب وہ ٹائم آ گیا اس کے بعد یہ قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا، یہ بیکار لوگ ہیں گناہ گار لوگ، اور ایک ٹائم ہے قیامت کا، جب تک وہ ٹائم نہیں آتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، موئلا یہ کیا ہے؟ ایسی جگہ جس میں آدمی چھپ جاتا، جیسے یہ کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بچہ ابو گھر پہ آتے تو بچہ چھپ جاتا کہیں، کہ وہ امی اب شکایت کریں گی کہ اس نے جو ہے نا یہ کیا وہ کیا۔ اسی طرح غار میں چھپ جاتے ہیں لوگ، جیسے اصحاب کہف غار میں چھپ گئے تھے جب انہیں بادشاہ کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ ایسی اچھی جگہ چھپے اور اللہ نے چھپایا کہ وہ پولیس کو ملے ہی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ پکڑے گا
تو کوئی کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ ان کے سوالات کا جواب ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، یا تو معجزہ دکھا دیں یا عذاب لے آئیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیں، انہیں بتا دیں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو ابھی آ جاتا عذاب، لیکن تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت ڈیسائیڈڈ ہے، طے ہے۔ بل لہم موعد، موعد جو ہے یہ ٹائم کے لیے بھی آتا ہے کہ ایک وعدے کا ٹائم ہے، اور جب وہ وعدے کا ٹائم آ جائے گا، جب پکڑنے کا وقت آ جائے گا، لن یجدوا من دونہ موئلا، تو پھر یہ بھاگنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کیوں پکڑتا نہیں ہے گناہوں پر؟ تاکہ ہم توبہ کر لیں اور پکڑنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔